الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج اکثر لوگ نفس کے غلام ہیں، نفس کے بندے ہیں۔ شریعت محمدیہ کیا کہتی ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، دین اسلام کیا کہتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نفس کیا کہتا ہے، ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہمارا ذہن کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، آج کل کیا چل رہا ہے معاشرے کے اندر، اس بات کو دیکھا جاتا ہے اور اس پر زور لگایا جاتا ہے اور بڑا عرق بینی سے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے آج معاشرے میں۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان کے ہمیں اس بات کو دیکھنا تھا اور دیکھنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے کہ میرا اللہ اس وقت ہم سے کیا مطالبہ اور تقاضا کر رہا ہے، دین اسلام اس وقت کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جو شریعت مطالبہ کر رہی ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، دین کا جو تقاضا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہماری کم فہمی ہے، کم عقلی ہے، ہم نیکی کا کام بھی اگر کرتے ہیں تو وہ شریعت کے تابع ہو کر نہیں کرتے، نفس کے غلام بن کر ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں اس حوالے سے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کا کام کر رہا ہو اور وہ نفس کی غلامی کر رہا ہو۔ ہاں ایسا ہے، ایسا دسیوں دفعہ، بیسیوں نہ صحیح دسیوں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسجد میں ایک چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن دل کر رہا تھا نا کہ میں نے مسجد میں لگانا ہے، تو اب دین کا دوسرا تقاضا بھی تھا بلکہ مسجد میں ایک چیز ضرورت تھی اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں فلاں چیز مسجد کے اندر دوں۔ اب اللہ کا گھر اگر سمجھا جاتا تو پھر جو مسجد کے ضروریات تھیں اس کو پورا کرنے کی فکر کی جاتی، اس کی فکر نہیں کی گئی، بلکہ جو خواہش نے کہا، جو دل نے کہا، اس کی تکمیل و تعمیل کی گئی۔ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، مسجد، جامع مسجد کے اندر 8-10 ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر بلب لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس مسجد کے اندر بلب تو 1 2 یا 3 یا 4 یا 5 لگے ہوئے تھے، 1-2 ہولڈر کی جگہ باقی تھی۔ اب دل نے یہ چاہا کہ میں یہاں پر بلب لگاؤں، اللہ کے گھر لگا رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس وقت تقاضا بلب کا نہیں تھا، بلب موجود تھے۔ مسجد کا تقاضا یہ تھا، امام صاحب نے کہہ بھی دیا کہ جناب ہمیں بل کی مد میں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، بجلی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، بل ادا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ٹوٹی لگانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یا صفوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو ہم نے وہ خرچ بلب پہ کیا جو مسجد کا تقاضا اور فوری اس کو ضرورت تھی، اس جانب ہم نے توجہ نہ کی۔ اب اللہ کا کام تو کیا، یعنی اللہ کا کام سے مراد اللہ کے گھر کا کام تو کیا ہے ہم نے، لیکن ہم نے ضرورت کا لحاظ نہیں رکھا۔ ہم نے کہا کہ بس میرا دل یہ چاہ رہا ہے میں بلب لگاؤں، بلب لگا دیا، میرا دل یہ چاہ رہا ہے میں گھڑی لگاؤں، وال کلاک لگاؤں مسجد میں، تو وہ لگا دی۔ مجھے یاد ہے چند عرصہ پہلے میرا ایک تعلق والا بتا رہا تھا کہ ہماری مسجد میں قالین بچھی ہوئی تھی، لیکن وہ قالین اتنی مالیت کی نہیں تھی، یہ اتنی مالیت کی تھی بھی صحیح، ایک آدمی اور نے کہا کہ جناب میری قالین یہاں بچھانی ہے آپ نے، تو میرا دوست کہتا ہے میں وہاں کا امام ہوں، تو میں نے کہہ دیا کہ جناب یہاں تو یہ بچھی ہوئی ہے قالین۔
اس نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اب یہ 1 سال ہو گیا ہے، اب میری والی قالین بچھاؤ، میں آپ کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس سے تنگ ہیں، اس میں ڈسٹ ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے، بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میری منت ہے، میری خواہش ہے، میرا ارادہ ہے میں اس جگہ پر قالین بچھاؤں، لہذا آپ اس کی قالین اٹھاؤ اور جہاں استعمال کرنی ہے کریں، میری قالین یہاں بچھنی چاہیے، اور بچھے گی۔ بالآخر اس نے بچھائی ہے، اپنی قالین بچھائی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے شریعت کو ترجیح تو نہیں دی ہے نا، ضرورت کو ترجیح نہیں دی ہے نا۔ اللہ کا حکم کون سا میری جانب متوجہ، اس جانب تو توجہ ہی نہیں کی ہم نے۔ دو نفل پڑھنے ہیں میں نے، آپ 2 نفل کیا پڑھنے ہیں، آپ 10 نفل پڑھیں، لیکن آپ کی نمازیں، جو فرض نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہیں، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو فرض قرض ہے آپ اس کو نبھائیں۔ 2 نفل پڑھ لیجئے، 2 نفل کے بعد آپ 5 6 7 8 10 نفلیں پڑھتے ہیں، آپ 2 نفل پڑھ لیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو نمازیں قضا ہیں ان قضا نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کیجئے۔ نہیں، دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں تہجد پڑھوں، دل یہ چاہ رہا ہے نوافل پڑھوں، دل یہ چاہ رہا ہے صلاۃ المسجد پڑھوں، تحیۃ المسجد پڑھوں، تحیۃ الوضو پڑھوں، یہ دل چاہ رہا ہے۔ اب دل کی عبادت اللہ کی کر رہا ہے بندہ، لیکن مان کس کی رہا ہے؟ دل کی مان رہا ہے۔ اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ آپ، شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ آپ پر فرض ہے، جو فرض ہے وہ قرض ہے، آپ نے اس کی ادائیگی نہیں کی ہے۔ آپ نوافل کا جہاں اہتمام کر رہے ہیں، نوافل کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ فرائض کی جو قضا ہو چکے ہیں اس کو ادا کرنے کا اہتمام کیجئے۔ اس جانب ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ میں اہم موضوع کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں میرے پیارے، آپ اس کا اہتمام کیجئے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت مجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، اللہ اور اس کا رسول مجھ سے اس وقت کیا مطالبہ کر رہا ہے، میں اس کو دیکھوں، شریعت کو ترجیح دوں۔ نفس کو ہم مقدم کر رہے ہیں، خواہش کو مقدم کر رہے ہیں، دل اور دماغ کی مان رہے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی مانیں۔ اس کا اہتمام کیجئے، بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایسی بہت سی مثالیں میرے پاس ہیں، میں نے 1 2 مثالیں عرض کر کے اشارہ کر دیا ہے، بہت سی باتیں ان مثالوں سے آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ تو شریعت کا تقاضا دیکھیے، اللہ کا حکم دیکھیے کہ اللہ کا حکم اس وقت جو متوجہ ہے اس کی تکمیل میں کرنی ہے۔ رزق حلال کما رہے ہیں آپ، دکان پہ بیٹھے جی رزق حلال کما رہا ہوں۔ اب جب اذان ہو گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور نماز کی طرف جب اللہ کا حکم متوجہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ نماز سے پہلے تک آپ کی یہ روزی جو بڑے اچھے انداز سے آپ کر رہے تھے وہ آپ کی روزی حلال تھی، جب اللہ کا یہ نماز والا حکم متوجہ ہوا ہے، اب وہ حلال روزی حلال کہاں رہی اگر آپ وہاں بیٹھے رہے اور فرض کو چھوڑ دیا؟ سمجھ گئے نا آپ میری بات؟ بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک چیز کو پکڑ لیا، دل میں کوئی بات آ گئی بس اسی کے پیچھے، دماغ میں آ گئی اسی کے پیچھے، لوگوں نے کہہ دیا اسی کے پیچھے۔ شریعت کا کیا مطالبہ ہے اس جانب ہماری توجہ نہیں جاتی۔ شریعت کو ترجیح دیجئے، شریعت پر عمل پیرا ہو جائیے، اللہ اس کے رسول کے احکامات ہماری جانب متوجہ جو ہیں کیا کرنا ہے اسی جانب متوجہ ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔